السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بڑے دنوں کے بعد میں نے واٹس اپ چالو کیا اپنے نمبر پہ۔ کافی سارے میسیجز تھے، تو ایک دو میسیج پہ نظر پڑی۔ ایک صاحب نے ایک لنک بھیجی تھی، اس لنک کے ذریعے میں یوٹیوب پہ پہنچا۔ ایک غیر مقلد مولوی بمبئی کا، نام نہیں لوں گا، نام لینے کا نقصان یہ ہے کہ لوگ نام کے ساتھ سرچ کر کے پھر اس کی ویڈیوز دیکھ کر اس کے ویوز بڑھاتے ہیں۔ بعض ہمارے بھولے سنی بھائی سبسکرائب بھی کرتے ہیں کہ آگے کیا بولنے والا ہے مجھے معلوم پڑ جائے۔ تو بد مذہبوں کو، بے دینوں کو، اللہ و رسول کے گستاخوں کو فالو کرنا، دیکھنا، سننا، شیئر کرنا عوام کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس مولوی کی بکواس میں سن رہا تھا۔ ذرا سوچئے، ماہ محرم الحرام ہے اور اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں پوری امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سیدنا حسین سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، اور آپ کا نام آسمان سے آیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کی گود میں آپ کھیلے، آپ کے کندھوں پر سواری فرمائی۔ حضور کے بے شمار ارشادات امام حسن و حسین کے بارے میں ہیں، بڑے بھائی حسن، چھوٹے بھائی حسین۔ پھر یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا عقیقہ فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے دنیا کے 2 پھول قرار دیا، انہیں جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، اور انہیں سونگھا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ ایک ہے کہ ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سونگھا کرتے تھے امام حسین کو، چونکہ آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ جو یقیناً قطعاً جنتی ہے سیدنا امام حسین، ان کی مظلومانہ شہادت اسی مہینے کے 10 تاریخ کو ہوئی، اور تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، تو جب اہل بیت پاک پر بھی کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس حرام الدہر کو اس کے گھر تک پہنچا کر آئے گے۔ یہ سخت زبان ہر گستاخ، وہ کسی بھی فرقے سے ہو، اس کے لیے میں استعمال کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اس امام پاک کے مقابلے میں یزید کی حمایت کرنے والا وہ کالے منہ کا کتا مولوی بمبئی کا، پچھلے دنوں جب اس سے کہا گیا تھا کہ آپ صوفی کلیم سے مناظرہ کرو، تو کہتا یہ کون ہے میں نہیں جانتا۔ پہلے وہ اپنی تحریر لکھ کر دے مناظرے کے لیے، پھر ہم پڑھیں گے، پھر ہم تحقیق کریں گے، اس کا علمی لیول جانچیں گے، پھر اس کے بعد سوچیں گے۔ یعنی نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچیں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسے ٹچے آدمی کے لیے میں اپنی تحریر ضائع کیوں کروں، کہ جس کے واٹس ایپ پہ فالوور جب میں نے دیکھا تھا تو 700 تھے، اور یوٹیوب پہ باقاعدہ بڑے بڑے ڈیجیٹل کیمرہ لگا کے فیس کے ساتھ آنے والے، جبکہ ویڈیو کو آڈیو کے مقابلے میں زیادہ ویوز آتے ہیں۔ ہم تو آڈیو کی حد تک آتے ہیں، ویڈیو کی حد تک نہیں آتے، تب بھی اس کو دیکھنے والے 2000 نہیں ہیں۔ ابھی الحمدللہ اس فقیر کو واٹس ایپ پہ 1.5 لاکھ فالوور ہے، اور یوٹیوب پر بھی ہزاروں اور لاکھوں میں ویوز پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس ٹچے آدمی کو میں چیلنج دوں گا۔ بہرحال وہی خبیث نے یزید کے دفاع میں، اس کی تائید میں، اس کی حمایت میں کتاب لکھی ہے۔ پتہ نہیں کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ، کہ ان کو امام حسین کے فضائل اہل سنت کی کتابوں میں نظر نہیں آتے۔ کتنے فضائل ہیں سیدنا امام حسین کے، کتنے فضائل ہیں کہ اللہ کے نبی جن کے ہونٹ چوما کرتے، گال چوما کرتے، جن کو اپنے کندھے پر سوار کرتے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے پیارے بچے، یہ تو دیکھ تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ساتھی سے، صحابی سے، کہ یہ نہ دیکھ سواری کتنی اچھی ہے، یہ دیکھ سوار کتنا اچھا، اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ توحید کے ٹھیکیدار، ہاں، کلمے کے دعوے دار، اسلام کے دعوے دار، جو توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ ہم موحد ہیں۔ تمہاری توحید کو آگ لگ گئی خبیثوں۔ جس نبی کے ذریعے تم کو اللہ کی معرفت ہوئی، قرآن ملا، اسلام ملا، دین ملا، قیامت، برزخ، حشر نشر کی معلومات ہوئی، اسی نبی کا فرمان ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل البیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم کبھی یزید کا دفاع نہیں کرتے، بالکل نہیں۔ اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں علماء کرام کے، کل ملا کے یہ کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، سنت کا بدلنے والا تھا، اور
ابرار پر ظلم کرنے والا تھا، نیک لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا. یہ سارے حقائق ہیں نا کتابوں میں. کون مائی کا لال ہے جو ہمارے سامنے آ کر اس کو جھٹلا دے؟ اور ثقہ روایتیں ہیں، ایسا بھی نہیں کہ کوئی کمزور ہے. کہیں مکڑی کے جالے جیسی دو چار روایتیں مل گئی ابا یزید کے بارے میں، اسی کو لے کر بندروں کی طرح ناچ رہے. حرام خوروں، کچھ تو شرم کرو. تم نواسے رسول کے مقابلے میں اس خبیث کو ترجیح دے رہے ہو، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے، تو پھر منہ بگاڑتے ہو. تو حقیقت میں خارجی یہ ہے. تو ہم کو نہ خارجیت قبول ہے، نہ رافضیت قبول ہے، نہ اہل بدعات قبول ہے کہ جو امام پاک کی مظلومانہ شہادت کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے خود شیعہ تک تعزیہ نہیں کرتے، شیعہ تک محرم میں ڈھول نہیں بجاتے، اور تم ڈھول بجاتے ہو. شراب پی کر امام حسین کی شہادت کا مذاق اڑاتے ہو. میں سنیوں سے دست بستہ عرض کروں گا کہ اس فتنوں کے زمانے میں الحمدللہ بہت سے علماء کام کر رہے ہیں، مدارس کام کر رہے ہیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. بامبے میں جو ہم خانقاہ کھولنے والے ہیں، اس خانقاہ سے بہت بڑے پیمانے پر دین کا کام ہونے والا ہے، اور ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے میں موقع بموقع سنیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تعاون کریں. میں نے کبھی کسی بد مذہب سے نہیں کہا کہ آپ ہماری تنظیم میں تعاون کریں. ماہ محرم الحرام ہے، امام حسین کی محبت ہم سب پر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. بغیر محبت حسین، بغیر محبت حسن، بغیر محبت فاطمہ، بغیر محبت علی، بغیر محبت اہل بیت تمہارا بیڑا پار ہی نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھا یعنی نوح کی کشتی کی طرح ہے، وہ پار لگ گیا، اور جو اس میں بیٹھنے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور صحابہ تاروں کے مانند ہے، تاروں کو دیکھ کر کشتی کا راستہ طے کیا جاتا ہے. بحمداللہ اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ فطرت رسول اللہ کی. یہ دونوں فضیلتیں ہم کو حاصل ہیں، یہ دونوں نسبتیں ہم کو حاصل ہیں. ماہ محرم الحرام ہے، آپ خرافات سے بچیے، بدعات سے بچیے. امام پاک کی عظیم قربانی کو یاد کیجیے، اور ان کے نام سے غربا، مساکین، اپنے رشتہ دار اپنے محلوں میں دیکھیے کون ہے ضرورت مند، ان کا خیال کیجیے. اور ہو سکے تو تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں آپ یہ 4 نسبتی رقم ضرور پیش کریں. پہلی 5610، 5610. 56 امام پاک کی عمر شریف ہے، ہجری 4 میں آپ پیدا ہوئے، ہجری 61 میں 10 محرم کو آپ کا وصال میدان کرب و بلا میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. تو عمر شریف کی نسبت سے اور تاریخ وصال کی نسبت سے 5610. دوسرا 1072، یعنی 10 محرم کی نسبت سے، اور 72 وہ نفوس قدسیہ جو کربلا پہنچے تھے. پھر 1061، 10 محرم کی نسبت سے، اور 61 جو ہے وہ ہجری 61 تھی، جس ہجری میں آج جیسے 1447 ہے امام پاک کی شہادت ہوئی، وہ ہجری 61 تھی. پھر آخری رقم ہم نے رکھی ہے 290 کی. یہ 290 عربی میں جب آپ لکھیں گے حسین بن علی تو اس کا عدد بنتا ہے 290. تو جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ امام پاک کی بارگاہ میں یہ رقم پیش کرے. اسی چینل میں آپ اوپر جائیں گے جمعہ کے دن، اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو اسکینر دے رکھا ہے صرف اور صرف اسی اسکینر پہ ڈالی. کسی نمبر پہ جی پے فون پے مت کیجیے. امام پاک کی بارگاہ میں آپ خلوص دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر عظیم ملے گا. اور اس چینل سے رد رافضیت، خارجیت، ناصبیت کا سلسلہ جاری رہے گا.